الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم. محترم حضرات، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین برحق ہے. یہ عالمی دین ہے، دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتا دیے ہیں. اسی پر چل کر آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، ایک کامیاب زندگی کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، ایک خوبصورت اور اچھی معاشرت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، ایک اچھے معاملات والی زندگی کا نمونہ پیش کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے اسلام کا ماننے والا ایک نمونہ بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس دین پر چلے جو دین اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس پر چلنا شرط ہے. زبان سے بات کر لینا، بڑی بڑی باتیں کر لینا، یہ کافی نہیں ہے. اس کے ذریعے سے آپ دین کو اس کی اصل شکل میں پیش نہیں کر سکتے. دین کو اس کی اصل شکل میں پیش کرنے کے لیے آپ کو پریکٹیکل لائف، عملی زندگی پیش کرنی پڑے گی. جس چیز سے دنیا متاثر ہوگی وہ آپ کی بات نہیں ہوگی، وہ آپ کا عمل ہوگا، وہ آپ کی زندگی ہوگی، وہ آپ کا فعل ہوگا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کام کچھ بھی نہیں. پتہ چلا کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ کام ہے، وہ عمل ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کے برتاؤ ہے، سلوک ہے. تو اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائے. اس میں ایک اصول ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. انما المؤمنون اخوۃ، بے شک ایمان والے آپس میں بھائی. ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ایمانی نسبت ہے، یہی اصل ہے جو ایک دوسرے کو بھائی بنا دیتی ہے. پھر یہ خاندان، پھر یہ نسل اور نسب، اور پھر یہ زبان، اور یہ پھر علاقوں کا اختلاف. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بتا دیا.
لتعارفوا، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل حیثیت وہ ایمانی نسبت ہے، ایمان والا ہونا ہے۔ کاش کہ اس حقیقت کو ہم سمجھیں تو بہت ساری وہ جو دیواریں مسلمانوں کے بیچ میں کھڑی ہیں وہ ختم ہو جائیں، پھر عرب اور عجم کی دیواریں ختم ہو جائیں کہ ہم عربی ہیں اور یہ لوگ عجمی ہیں، اور پھر دیسی اور پردیسی کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ یہ ہمارے دیش کا نہیں ہے، یہ خارجی ہے اور یہ باہر کا ہے، اور پھر اونچ اور نیچ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ ہم تو بڑے خاندان سے ہیں اور یہ نیچے کے خاندان سے ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، زیادتیاں کی جاتی ہیں، حقوق مارے جاتے ہیں۔ اسلام اس ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اور قرآن نے ایک اعلان کیا، انما المؤمنون اخوۃ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ جس طریقے سے ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں، اسی طرح ایک نسبت ایمان والے کی بھی ہے کہ یہ بھی آپس میں بھائی ہیں۔ اب جب آپس میں ہی ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے تو ان کے لیے آپس میں رہنا آسان ہو گیا۔ ارے بھائی، بھائی بھائی آپس میں کتنے محبت کے ساتھ، کتنی ہمدردی کے ساتھ، کتنے اچھے سلوک کے ساتھ، پیارو محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک خون ہے۔ تو جب ہر ایمان والے کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ وہ ایمان والے ہونے کی نسبت سے ایک دوسرے کا بھائی ہے، اللہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کا بھائی ہے، اور کلمے کی بنیاد پر کہ اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا اور میں نے بھی یہی کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، تو ان کا آپس میں رہنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، پھر دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دینا کتنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سی مرتبہ انسان اپنے بھائی کے حق میں چھوڑ دیتا ہے نا، ارے کھایا تو کس نے کھایا؟ میرے بھائی نے ہی کھایا، ارے اپنے گھر میں ہی تو رہا۔ اس طرح کے اچھے لوگ یہ جملے کہتے ہیں، لیکن یہی بات اگر کسی اور کے ساتھ ہو جائے تو پھر ہمارے زبان پہ بات آتی ہے کہ دیکھتا ہوں کس کی مجال ہے جو ایک چونی بھی ہماری کھا کے بتا دے۔ ارے بھائی، یہ بھی تو تیرا بھائی ہے، یہ بھی تو ایمانی نسبت سے، دین کی نسبت سے تیرا بھائی ہے، اس معاملے میں تو اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ کہ نہ چمڑی چھوڑنے تیار، نہ دمڑی چھوڑنے تیار، اس سے لڑنے کے لیے تیار، بندوقیں نکل رہی ہیں، تلواریں نکل رہی ہیں، سر پھوڑے جا رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سامنے والا جو حق مار رہا ہے اس کا حق مارنا صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں ہماری سوچ کیوں بدل گئی ہے اپنے بھائی کے بارے میں۔ حقیقی نسلی بھائی کے بارے میں مزاج الگ ہے، اور ایک مسلمان کے بارے میں مزاج الگ ہے، اور یہی چیز سامنے والے کے لیے بھی اپلائی کرتی ہے
کہ اپنے بھائی کا اپنے گھر والے کا حق مارنے کے اندر سوچتا ہے، لیکن دوسرے مسلمان کا حق مارنے میں سوچتا نہیں. ارے یہ بھی تو تیرا بھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت دی جو بہت قوی نسبت ہے، اور یہی نسبت اصل کام آنے والی ہے. ابھی گزشتہ تفسیر کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسل، نسب، خاندان، علاقہ، زبان اور وطن، ان ساری نسبتوں کو ختم کر دیں گے آخرت میں، اور ایمان کی بنیاد پر آخرت میں مسلمان ایک جماعت میں کھڑے ہوں گے. کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا مسلمان ہوگا، اور کسی بھی علاقے اور کسی بھی خاندان کا ہوگا، اور کسی بھی نسل کا ہوگا، اور کوئی بھی زبان بولتا ہوگا، اگر وہ ایمان والا ہے تو ان کی اجتماعی وحدتیں قائم ہوگی، ان کے گروپ ہوں گے. ایمان والے الگ گروپ میں آ جاؤ. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نسل کی بنیاد پر سب کو الگ نہیں کریں گے کہ سید جتنے ہیں دنیا کے سب ایک طرف، شیخ جتنے ہیں سب ایک طرف، خان جتنے ہیں سب ایک طرف، اور فلاں 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 نسل جو ہے وہ ایک طرف. اس بنیاد پہ جمع نہیں ہوں گے. اور یہی چیز بالکل قرآن کہتا ہے کافروں میں بھی ہوگی. کفر کی وجہ سے ہر علاقے کا، ہر نسل کا، ہر خاندان کا، ہر زبان بولنے والا، چاہے وطن کوئی بھی ہو، سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کون سی نسل کا ہے، کون کس خاندان کا ہے، کون سی زبان بول رہا ہے، اور کون کس علاقے کا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سب تعارف کے ذریعے، پہچان کے ذریعے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھنے میں. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی، اور ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے محبت ہوتی ہے. اسی وجہ سے محبت کا تعلق ایمان والوں میں ہی ہونا چاہیے. جس کے پاس ایمان نہیں، رسپیکٹ تو ہوگی، عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھنے کی تعلیم بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ قلبی محبت نہیں ہو سکتی. اسی کو قرآن نے کہا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ، یہ تو اللہ کے دشمن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کس چیز پر غصہ آتا ہے؟ چوری پر، زنا پر، غیبت پر، قتل پر. بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہے. بہتان پر، قتل کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی سخت سزا ہے قتل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سارے بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی ٹیکتا ہے کہ میں خالق، میں مالک، میں رازق، اور یہ کسی اور کے سامنے. اللہ کو غیرت آتی ہے. شوہر چیز کو پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کسی اور کی تعریف ہو، کسی اور کو شوہر جیسا درجہ دیا جائے. اس کو بے غیرتی شمار کی جاتی ہے، اور وہ شوہر دیوس اور بے غیرت ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں سے لاپرواہ چلتا ہے. اللہ تو غیرت والے ہیں، اس نے تو غیرت کو پیدا کیا ہے. اس کا سب سے زیادہ غصہ اللہ کو اس عمل پر آتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر
کسی اور کی عبادت کی جائے. اسی طریقے سے ایمان والا دل کی محبت، دل کا تعلق صرف ایمان والے سے رکھ سکتا ہے، اللہ کے دشمن کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. اس کو دوست مت بناؤ. جن لوگوں نے بھی دوست بنایا ہے وہ مار گزیدہ ہیں کہ سانپ سے دوستی کرو گے تو سانپ ڈس کے رہے گا، چھوڑے گا نہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں نے غیروں کو اپنا رازدار بنایا، اپنا مشیر بنایا کہ بھائی اسی سے مشورہ ہوگا، ہمارے راز اس کے پاس رہیں گے، آخر میں بہت زبردست نقصان کا سودا کرنا پڑا. سلطنتیں چلے گئی ہیں اس غلطی کی وجہ سے. اللہ نے صاف کہہ دیا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کو دوست مت بناؤ، ان سے مشورہ مت کرو، ان سے اپنے رازوں کو شیئر مت کرو. آج مسلمان وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں سلطنتوں میں ہوئی ہیں، اور اس سے زیادہ بھیانک اس کے نتائج آئیں گے جو اس سے پہلے ہمارے حکمرانوں نے برداشت کیے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف جب ہم چلیں گے تو اس کے نتائج تو سامنے آنا ہی ہے، وہ تو طے شدہ بات ہے. تو محبت صرف ایمان والوں میں ہوگی. ہاں البتہ ریسپیکٹ کریں گے، ریسپیکٹ آف ہیومینٹی، انسانیت کی جو احترام اور تعظیم ہے وہ تو سب کے لیے ہے. اسلام نے بیچ میں فصیل کھڑی کر دی، ایک بارڈر بنا دی. ایمان والے اور غیر ایمان والے، ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہوگا اس کو سمجھیے. ایمان والوں کے ساتھ محبت ہوگی اور غیر ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ رسپیکٹ میں سب شریک ہے. کیا مطلب؟ شریعت دوسرا اصول بتاتی ہے. شریعت دوسرا اصول یہ بتاتی ہے کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملے تو خوش خلقی سے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئے. دیکھیے انسان کا سب سے پہلا جو اثر دوسرے پر پڑتا ہے وہ اس کے چہرے کے خد و خال سے پڑتا ہے کہ اس کا چہرہ کیسا ہے. اگر وہ محبت سے مل رہا ہے، بشاشت سے مل رہا ہے، اس کے چہرے پر رونق ہے تو سامنے والا اس سے خوش ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ تبسم کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور اگر آپ ہاتھ کسی سے ملتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے جب تک کہ سامنے والا خود اپنا ہاتھ کھینچ. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے. چہرے پر غصہ ہے، آپ کے چہرے پر ایک قسمت کی نفرت کا اظہار ہے تو اس سے سامنے والا آپ سے دور ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کو پتہ نہیں میرے سے کیا نفرت ہے، اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرے لیے اپنے دل میں کچھ رکھتا ہے. چہرہ ہی بتا دیتا ہے. پہلا امپریشن جو پڑتا ہے وہ چہرے سے پڑتا ہے. تو ہم کو قرآن نے کیا کہا؟ ہم کو قرآن نے تعلیم دی جو ایک اصول ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اپنے گال کو لوگوں کے لیے پھولا کے مت رکھو کہ جب مل رہے تو ان کا گال پھولا ہوا ہے، نہ ملو تو بھی مصیبت، ملو تو بھی مصیبت. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے للمؤمنین نہیں فرمایا، للناس فرمایا. پتہ چلا کہ یہ اصول سب کے لیے ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. آپ کو
خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا ہے. اور آپ کے اسی عمل سے تو غیر مسلم بھی متاثر ہوگا. اسلام کے قریب، اسلامی تعلیمات کے قریب وہ آپ کے عمل سے ہی آنے والا ہے. خالی باتوں سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. تو ایک اصول شریعت نے یہ بتایا. دوسرا اصول کیا بتایا؟ دوسرا اصول یہ بتایا کہ جب تم بات کرو، گفتگو کرو تو نرمی کے ساتھ کرو، اچھے انداز میں کرو. تمہارا انداز خطابت پیار بھرا ہونا چاہیے، اس کے اندر سے ہمدردی ٹپکنا چاہیے. سخت کلامی اور اس طرح سے بات کرنا، جیسے بعض علماء نے دیکھا کہ جیسے لٹ مار رہا ہے، یہ انداز سے آدمی دور ہو جاتا ہے، اور یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ جس انداز سے گفتگو کی کہ وہ اس گفتگو سے ہی پگھل گئے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا. کیا تھا؟ صرف انداز گفتگو. تو دوسری تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ بات جو ہم کریں تو وہ اس طرح سے کریں کہ ہماری گفتگو میں، ہماری بات چیت میں محبت کا اظہار ہو، نرمی ہو، ہمدردی ہو، اچھا انداز ہو. اور یہ اصول بھی سب کے لیے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے بات ہو رہی ہے اور غیروں کے ساتھ جو وہ سخت کلامی ہو رہی ہے، یہ نہیں. سب کے لیے ایک حکم دیا. قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرو. یہاں پہ بھی للناس ہے، سارے لوگوں کے ساتھ. اب چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ بودھ مذہب والا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے آپ کے مذہب کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، آپ ان کے ساتھ بات اچھا انداز میں. تیسری تعلیم اور تیسرا اصول جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو. یہ بھی سب کے لیے. یہ انسانیت کے اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ انسانیت کے اصول جس میں مسلمان اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو. دیکھیے، انسان ایک ایسی ہستی ہے جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. خیر اور شر دونوں کا مجموعہ ہے. جہاں خیر ہی خیر ہے وہ فرشتے ہیں، جہاں شر ہی شر ہے وہ شیطان ہے. اور بیچ والا جو ہے وہ خیر اور شر کا مجموعہ انسان ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے اگر کسی کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فائدہ پہنچائے، اور اگر نہیں پہنچا سکتا تو خاموش رہے، کچھ نہ کرے، لیکن اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. اسلام کا ڈیفینیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ جب آئی بات کہ بھائی اسلام کا تعارف کرو، مسلمان کا ڈیفینیشن بتاؤ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف فرمائی. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان، یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر مسلمان کی قید یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اللہ تبارک کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کو تکلیف دینے کی اجازت دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ قید اتفاقی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بلکہ ہر انسان محفوظ رہے. مسلمان کا ڈیفینیشن یہ ہے اور اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے. یہاں پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اعجاز کو دیکھیے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو یا تو اپنے قول سے تکلیف دیتا ہے یا اپنے فعل سے تکلیف دیتا ہے. زبان سے ایسی بات کر دیا
کہ اس کا پورا خون ہی سوکھ گیا. زبان سے کوئی ایسی بات کر دیا کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا. سب سے خطرناک تکلیف دل کی تکلیف ہے، اور دل کی تکلیف میں سب سے خطرناک دل آزاری ہے. ایمان والے کی ایمان کی حرمت بیت اللہ سے بڑھ کر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اس بیچارے ایمان والے کی پوری عزت ہی اتار دیتے ہیں، سب کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. تو انسان یا تو اپنے قول سے کسی کو تکلیف دیتا ہے یا اپنے فعل سے دیتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اور ہر انسان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے. زبان اور ہاتھ دونوں سے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. کسی کو اگر آپ کو مارنا ہو اور مار کر تکلیف دینا ہو تو آپ کا طاقتور ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ ایک تھپڑ کے مقابلے میں 10 تھپڑ کھانے پڑیں گے. تو آدمی اپنی قوت اور طاقت کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے کہ بھئی یہاں تکلیف دے سکتا ہوں یا نہیں. پوزیشن بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ اپنی پوزیشن ہی کیا ہے کہ اس کو اپن مار سکتے ہیں یا مروا سکتے ہیں. پتہ چلا کہ مروانے کے پورا اپنا خاندان ہی نمٹ گیا. تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زبان سے تکلیف پہنچانا آسان ہے. کمزور سے کمزور بھی لیکن زبان تو چلا ہی لیتا ہے. طاقتور کو بھی جو بولنا ہے بول لیتا ہے. آج کل چھوٹے بچے بڑے لوگوں کو بھی کیا کیا بول دیتے ہیں، گالیاں تک دے دیتے ہیں، کیونکہ زبان ہے. اور پتہ نہیں زبان سے کیسے کیسے گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا 2 چیزوں کی جو ضمانت لے لے تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے. کیونکہ زبان کا استعمال بہت آسان ہے. زبان کا استعمال بہت آسان ہے. اس زبان کے ذریعے سے آپ قریب والے کو بھی بول سکتے ہو اور دور والوں تک بھی اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. مارنے کے لیے دور جانا آسان تو زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچانا یہ ہاتھ کے ذریعے سے تکلیف پہنچانے کے مقابلے میں بہت آسان ہے. اس کا استعمال بہت آسان ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا لفظ پہلے استعمال کیا، ہاتھ کا لفظ دوسری جگہ پہ استعمال کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا جو ڈیفینیشن بیان کیا وہ کیا بیان کیا؟ بھائی مسلمان تو وہ ہے جس کے قول سے، جس کے فعل سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اور بلکہ ہر انسان، جیسے میں نے بتایا، محفوظ رہے، اس سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. تو جو تیسرا اصول شریعت نے انسانیت کا بتایا وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے. دوسرے مسلمان بلکہ ہر انسان اس مسلمان سے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے عزت و آبرو کو محفوظ جانے کہ بھئی یہ مسلمان ہے نا، اس سے میرے مال کو کبھی انشاءاللہ کوئی تکلیف، یہ مسلمان ہے نا، یہ میری جان پر کبھی غلط حملہ نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہے نا، اس سے میرے گھر کی عزت محفوظ رہے گی، میری عزت محفوظ رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضرات صحابہ کی حیات طیبہ میں، ہمارے اپنے بزرگوں کی حیات طیبہ میں آپ کو یہ چیز خاص طور پر نظر آئے گی، جہاں وہ اسلام کا پہلا اصول انما المؤمنون اخوۃ پر عمل کرتے تھے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہر درجہ ہمدردی، ایمان والوں کے ساتھ ہر درجہ محبت، وہیں پر وہ مسلمانوں کے ساتھ غیروں کے بارے میں بھی یہ جو 3 اصول بتائے گئے کہ ان کے ساتھ اچھے طرح سے ملنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرنا اور اپنے ذات سے ان کو بھی تکلیف دینے سے
بچنا اس پر آپ کو عمل ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے بھری. آپ نے تو ان کی تکلیفوں کو سہا, اور جب موقع آیا تھا بدلہ لینے کا تو سب کو آزاد کر دیا, سب کو معاف کر دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص سبق ملتا ہے. اور ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ تو کسی کو بھی ذرا برابر بھی تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں رات کو اٹھی, میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی سے اٹھے اور بہت نرم قدم ڈالتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر جانے لگے. تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ اتنی نرمی سے اور اتنے آہستگی سے چل رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو رہی تھی تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں اور تمہارے نیند کے اندر خلل پڑے, تو آپ آہستہ سے اٹھ رہے. اپنی بیوی اور تہجد کے لیے بندہ اٹھ رہا ہے, آج اگر کوئی اٹھے تو پورا گھر ہل جاتا ہے کہ بھئی یہ تہجد کے لیے اور فجر کے لیے اٹھے اور ساری لائٹیں چالو ہو جائے گی. اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ہمارا بھی اپنا ایک انداز ہے. دروازے پٹک رہے ہیں اور واش روم میں جا رہے ہیں تو آواز آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. اسی طرح حضرات صحابہ کے بھی بہت سے عمل ہیں, انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ان اصولوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.